بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور اسلام آباد اس وقت گرم خبروں کی زد میں، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا، کیوں کیا، اور اس فیصلے کو کیا حکومت عملی جامہ پہنا سکے گی یا نہیں، اور کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ان قوتوں کی اجازت مل گئی ہے جن قوتوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے انہیں روک رہی ہیں۔ تو ایک طرف عمران خان صاحب کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں، اور دوسری طرف پنجاب حکومت رانا ثناء اللہ کے اوپر مقدمہ بنا کر انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے پنجاب حکومت نے آئی جی پولیس کو انگیج کر رکھا ہے، اور ان سے پرانے مقدمات کا ریکارڈ منگا کر کسی بھی مقدمے میں رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے کی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے، اور پولیس کاغذات کھنگالنے کی کوئی ایسا کیس رانا ثناء اللہ کے خلاف نکالا جا سکے جس کے ذریعے انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ تو پنجاب اور وفاقی حکومت کے آمنے سامنے آنے سے ملک کی سیاست کا کیا حال ہوگا؟ کیا ملک میں سیاسی استحکام رہ پائے گا؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ ملک کی معیشت جو پچھلے چند دنوں سے بہتری کی جانب گامزن ہے، اور اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور اچھی خبروں میں ڈالر کی قدر کا گرنا، روپے کی قدر کا بہتر ہونا، ڈالر جو ہے وہ آہستہ آہستہ 200 کے قریب آ رہا ہے، اور پچھلے 2 روز میں وہ 207 میں یا 208 روپے کا اوپن مارکیٹ مل رہا تھا۔ آج بھی جب کھلے گی مارکیٹ، میں اس سے پہلے پروگرام کر رہا ہوں، تو ممکن ہے ڈالر جو ہے وہ اور گر جائے۔ تو ایک طرف ملک کی معیشت کو بہتر ہوتا دیکھنے کے باوجود اگر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ ملک میں ایک بار پھر انتشار کی کیفیت برپا کی جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں کی روشنی میں جو کہ عدالتیں یا الیکشن کمیشن دے چکا ہے، تو حکومت کہتی ہے کہ ہماری مجبوری ہے جو الیکشن کمیشن نے احکامات جاری کیے ان فیصلوں کی روشنی میں اب عمران خان صاحب اور ان کے ان ساتھیوں کو جنہوں نے وہ اکاؤنٹ بنائے اور خفیہ رکھے، وہ ان کی گرفتاری بڑی ضروری ہے۔ اور دوسری طرف یہاں پنجاب میں یہ دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، بنی گالا پہ چھاپا مارا گیا، تو پھر جاتی امرا پہ بھی چھاپا مارا جائے گا۔ تو یہ کس بنیاد پہ باتیں کی جا رہی ہیں؟ تو پنجاب حکومت بھی اگریسو نظر آتی ہے، وفاقی حکومت اگریسو نظر نہیں آتی، مگر وفاقی حکومت کے جو ایک وزیر باہر سے آئے ابھی نواز شریف سے مل کے، ان کے دعوے کے مطابق عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حکومت نے ابھی تک وہ ریفرنس نہیں بھیجا جو کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں انہیں تحریک انصاف کو کارعدم قرار دینے کے لیے یا عمران خان صاحب کو نااہل قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے۔ اس کے لیے بھی 2 روز باقی ہے۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ جی کل اس بات کا امکان ہے کہ یہ ریفرنس دائر کر دیا جائے۔ یہ ریفرنس آلموسٹ تیار ہو چکا ہے، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر ابھی اس کو ریویل نہیں کیا جا رہا۔ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے میثاق معیشت کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ یہ پیشکش شہباز شریف نے 2 روز قبل کی تھی، ایک جب قوم سے انہوں نے خطاب کیا تھا، جب خان صاحب جلسہ عام کر رہے تھے، تو فواد چودھری نے کہا جی کہ میثاق معیشت کا وقت گزر چکا ہے، یہ مضحکہ ایسی بات ہے، اب میثاق معیشت نہیں ہو سکتا، ہم تحریک چلا رہے ہیں اور اب جو ہے وہ حقیقی آزادی لیے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تو خان صاحب جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں، سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ تو خان صاحب کو سڑکوں پر نکلنا اس بات کا غماز ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ احتجاجی پالیٹکس نہیں کریں گے تو ان کو واقعی گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کی تقریر سنی ہے جو 13 اگست کی رات انہوں نے کی تھی، وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، وہ اب وہ فوج کے خلاف بات نہیں کر رہے، امریکہ کے ساتھ انہوں نے دوستی کی بات شروع کر دی ہے، اور اب وہ فوج کے ان لوگوں کا نام بھی نہیں لیتے جنہیں وہ نیوٹرل کہتے تھے یا جن کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھاتے تھے، اور جو ان کے جلسے کے حوالے سے پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ وہ کوئی بہت بڑا الٹیمیٹم دیں گے حکومت کو، ڈیڈ لائن دیں گے الیکشن کرانے کی کہ وہ الیکشن کرائے، اگر نہ کرائے تو پھر اس کے بعد وہ دمادم مسک اندر کریں گے۔ یہ فواد چودھری نے کہا تھا، اور ان کے جو لوگ ہیں یہ ان کے پارٹی پالیسی کے مطابق جو بیان انہوں نے دیا تھا اس کے مطابق خان صاحب جو ہے وہ الٹیمیٹم دینے والے تھے جلسے میں، لیکن انہوں نے الٹیمیٹم نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب ہے خان صاحب نے بہت ساری چیزیں ہولڈ کر لیں۔ اب یہ انہوں نے ہولڈ کس لیے کی ہے کہ یہ ہولڈ انہوں نے اس لیے کی ہے کہ ان کی کوئی ڈیل چل رہی ہے، یا ہولڈ انہوں نے اس لیے کی ہے کہ انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ شہباز گل کو گرفتار کر کے انہیں پیغام دیا گیا کہ اگلی باری آپ کی ہو سکتی ہے۔ تو خان صاحب گرفتاری سے ڈر گئے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کو ان ساری چیزوں سے بیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں کی، تو پھر حالات جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔
خان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک حوالہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ ایک قصہ سنایا انہوں نے کہ انہوں نے کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کو تھپڑ مارنے کا ایک واقعہ سنایا تھا. انہوں نے بڑا فیمس واقعہ، ایک شہزادہ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کی، ایک غلام کا پیر آ گیا اس کے چوغے کے اوپر، اس نے اس کو مارا. غلام نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے سے غلطی سے پیر آ گیا اور اس نے مجھے مارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو بلایا اور غلام کو کہا کہ واپس مارو اس کو، کسی کو اجازت نہیں، کوئی قانون کے اوپر نہیں. سوشل میڈیا پر بہت بحث ہو رہی تھی کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا، جبکہ ایسا واقعہ تاریخ میں کسی اس واقعے کا ذکر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کسی اور حوالے سے ہے. وہ حوالہ کیا ہے وہ بھی سامنے آ گیا، وہ آپ کو بتائیں گے. اور خاص اب یہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، چونکہ وہ ہر جلسے میں اسلامی ٹچ دینا ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ضروری ہے. ان کے جلسے میں اسلامی ٹچ بھی ہوتا ہے، میوزک ٹچ بھی ہوتا ہے، احتجاج کا ٹچ بھی ہوتا ہے، ترقی کا ٹچ بھی ہوتا ہے. تو بے شمار ٹچ دیتے ہیں اپنے جلسے میں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹچ جو ہے وہ ہلکا پھلکا خراب بھی ہو جاتا ہے. اور یہ خاص کر مذہبی حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں تو اس پر انہیں خاص محتاط ہونے کی ضرورت ہے. لیکن وہ نہیں ہوتے اور یہ بات کر جاتے ہیں. اور یہ یعنی عجیب سی بات ہے کہ جو کچھ خاص اب مذہب کے حوالے سے جتنی غلط بیانی کر چکے ہیں اس پر مذہبی قوتوں کا خاموش رہنا یا حرکت میں نہ آنا یا احتجاج نہ کرنا، یہ بھی پاکستان کی سیاست میں ایک بالکل نئی بات ہے. اسلامی ٹچ ہو، اخلاقی ٹچ ہو، ناچ گانے کا ٹچ ہو، سازشی ٹچ ہو، فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ کا ٹچ ہو، کرپشن کا ٹچ ہو، امریکی غلامی کا ٹچ ہو، اب حقیقی آزادی کا ٹچ ہے، تو کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی انہیں نہیں پوچھتا کہ آپ یہ غلط بات کر رہے تو کیوں کر رہے ہیں. حتیٰ کہ مفتی طارق جمیل اور جمی صاحب بھی ان سے نہیں پوچھتے، وہ بھی نہیں کہتے کہ خاص صاحب آپ یہ غلط باتیں کیوں کرتے ہیں جس بات کا کوئی علم نہیں ہے. یہ جو واقعہ ہے میں ابھی سنا دیتا ہوں، آگے پھر پولیٹیکل بات کریں گے. یہ بنو غسان کا آخری بادشاہ تھا. تو یہ واقعہ اس طرح کہ جنگ یرموک ہوئی تھی 636 عیسوی میں. اس میں جبلہ ابن الاحم بازنطینی لشکر کے ساتھ مسلمان عربوں کے ساتھ لڑا اور شکست کے بعد اس جبلہ نے اسلام قبول کر لیا. یہ بنو غسان کا آخری بادشاہ تھا اور قبول اسلام کے بعد وہ بڑے شاہانہ کر و فر کے ساتھ، چونکہ بادشاہ تھا اسلام قبول کر لیا. وہ آیا اور اس نے اسلامی دارالخلافہ میں آیا اور ایک روز کعبے کا طواف کر رہا تھا. تو اس کا طواف کرتے ہوئے جبلہ کی شاہی خلت کے اوپر یا شاہی چوغا جو اس لباس پہنا تھا اس کے اوپر ایک عرب بدو کا پاؤں پڑ گیا. تو اس نے اس کو تھپڑ دے مارا اور جس سے بدو کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور وہ بدو جو ہے وہ حضرت عمر کی عدالت میں حاضر ہو گیا اور اس نے فریاد کی اور کہا جی مجھے انصاف چاہیے. تو حضرت عمر نے جبلہ سے کہا کہ یا تو تم بدو سے معافی مانگو گے یا مقررہ سزا بھگتو گے. جبلہ نے کہا کہ جناب میں بادشاہ ہوں اور وہ ایک معمولی سا آدمی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ شاہ ہو یا گدھا ہو تم دونوں مسلمان ہو، اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں. جبلہ نے درخواست کی کہ سزا کل تک کے لیے موقوف رکھی جائے. بدو کی رضامندی سے درخواست منظور ہوئی مگر جبلہ نے رات کی تاریکی میں راہ فرار اختیار کی اور قسطنطنیہ پہنچ کر دوبارہ مسیحی ہو گیا. یہ ہے ایکچولی واقعہ جس کو خان صاحب نے سنایا کہ جناب تھپڑ کا جواب پھر تھپڑ سے دیا گیا. تو یہ واقعہ جو میں نے ریسرچ کی ہے، جو مجھے سوشل میڈیا پر کسی ریفرنس سے پڑھا ہوا مل گیا، تو خاصا روا یہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا. اور وہ اس بات پہ ہمارا ان سے عموماً اختلاف رہتا ہے اور میں تنقید بھی کرتا ہوں کہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی اس معاملے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہے. وہ سیاستدان ہیں اور سیاست کریں جیسا کہ ان کا کرنا حق ہے. ویسے تو کل جو انہوں نے کیا تھا جلسے کے اندر میں نے اس پہ بھی تنقید کی تھی، وہ جو ناچ گانا ہوا تھا. اور آج پھر ہم نے ایک اور جگہ دیکھا کہ یہی کچھ ہو رہا تھا، یعنی خاص طور کے جلسے میں لوگ چرچ کے دھوئیں اڑا رہے تھے، گانے ہو رہے تھے. اور پھر ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی جو کہ مادر پدر آزاد خواتین جو کہ نظر آ رہا تھا کہ وہ نشے میں دھت ہیں. اور پھر آج ہم نے سرکار کی سرپرستی میں کنونشن سینٹر میں ویسے ہی مناظر دیکھے جس میں وہ ناچ گانا ہو رہا تھا. تو یہ میرا اعتراض تو صرف یہ کہ محرم ملک حرام کا کم از کم احترام جو ہے نا وہ ملحوظ آخر ہونا چاہیے، جو دونوں طرف سے نہیں ہو رہا. اگر نہیں کرتے تو پھر آپ اسلام کا اور اس کا نام لینا اور اس کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر دیں. سیاست کریں، سیاست آپ کا دھندا ہے اور اس دھندے میں ظاہر ہے ہم بھی اسی بزنس کے اندر ہے.
آج ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، وہ ہے شہباز گل کی ضمانت کا، اور انہوں نے ضمانت کی درخواست کی، اڈیالہ جیل میں ہے وہ، اور حکومت نے ان کی ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ کرنے کی درخواست کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں پچھلے 2 دنوں سے گونج رہی تھی کہ اسلام آباد اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے، تو شہباز گل کو اڈیالہ جیل سے بنی گالا لے جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی گئی، اور پھر ان کو جیل میں خاصی فیسلٹی دی جا رہی ہے، اور ان کے لیے کھانا جو ہے میک ڈونلڈ کے برگر، اور ان کو نوکر دے دیے گئے، خادم دے دیے گئے، ٹی وی دے دیا گیا، انٹرنیٹ دے دیا گیا، یہ سب سہولتوں نے دی گئی ہے چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر، کیونکہ اڈیالہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب جو جلسے میں دعویٰ کر رہے تھے کہ فوج کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، تو ان کا یہ دعویٰ اس حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ چونکہ شہباز گل کو فیسلٹیز فراہم کرتے ہوئے کسی نے انہیں نہیں روکا، اور شہباز گل کے اوپر الزام یہ کہ انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے، اور ان کے حوالے سے تاثر یہ کہ ان کو اندر کرانے میں فوج کا کردار ہے، تو فوج نے اگر شہباز گل کو فیسلٹی دینے سے نہیں روکا تو پھر پرویز الہی کا کہنا صحیح ہے کہ جناب عمران خان نال کوئی تعلقات خراب نہیں، ورنہ وہ فوجی ان کو اس طرح فیسلٹی نہ دینے دیتے، اور وہ جو ہم باتیں سن رہے تھے کہ ان کے خلاف کیس جائے گا ملٹری کورٹ میں، وہ پھر اس کے اوپر عمل ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس معاملے میں بھی یہ معاملہ کچا پکا ہے، یعنی شہباز گل جو ہے اس کا معاملہ بھی ابھی اتنا کلیئر نہیں ہے، اور اگر اس کو فیسلٹی مل رہی ہے تو پھر ان کی ضمانت ہونا اور باقی چیزیں فارمیلٹی رہ جاتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر خاموش ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ چھٹیوں پہ ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ چھٹیاں تو گئے ہیں عمرہ کرن، اور باقی جو حکومت ہے وہ کوئی کنونشن سینٹر میں ہے، کوئی کہیں پہ ہے، کوئی کہیں پہ ہے، اور یہ حکومت جو ہے وہ طاقتور بالکل نہیں ہے، اس حکومت کے اندر وہ جان نظر نہیں آتی جو کہ ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے پچھلے دنوں کو جان پکڑی تھی، لیکن اب پھر وہ جو ان کی مین مرکزی قیادت ہے، جو فضل الرحمان، بلاول بھٹو، ان کی جو خاموشی ہے اس کی وجہ سے پھر ان کے مخالفین جو ہے ان کے اوپر چڑھتے ہیں اور ان کو طاقت ملتی ہے۔ اور الیکشن کمیشن جمعرات کو توشہ ریفرنس کی سماعت شروع کر رہا ہے، اور یہ ریفرنس 4 اگست کو بھجوایا گیا تھا، اور اس ریفرنس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ایم این اے کے دستخط ہیں، اور اس میں یہ الزام خان صاحب پہ یہی ہے کہ انہوں نے یعنی توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر اتنی رقم کمائی جو انہوں نے اپنی 66 سالہ زندگی میں نہیں کمائی تھی۔ تو الیکشن کمیشن قانون کے مطابق 3 ستمبر تک اس کیس کا فیصلہ سنانے کا پابند ہے، اور اس کیس کی ساری تفصیلات آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہے، اور جمعرات سے کیس کی سماعت شروع ہو جائے گی۔ اب جو خبر ہے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، وہ جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے، جاوید لطیف آئے ہیں لندن سے ہو کر، اور ایم این اے ہے، اور ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہے، انہوں نے آ کے یہ اعلان کیا کہ ہم نے یہ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ بڑی خبر ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روح سے ہم عمران خان، اسد کیسر، محمود رشید جیسے تمام لوگوں کو فارن فنڈنگ کیس، کرپشن میں ملوث کرنے والوں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے جاوید لطیف کو نواز شریف کیمپ کا آدمی سمجھا جاتا ہے، اور وہ خاصے جب ان کی کوئی بیان بازی ہوتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ براہ راست چونکہ نواز شریف سے رابطے میں ہے تو ان کی مرضی اور منشا کے وغیرہ کو بات نہیں کرتے۔ تو عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ اس کا مطلب ہے نواز شریف کے ساتھ ہونے والے اجلاسوں میں کیا گیا ہے، یا یہ لندن میں فیصلہ ہوا ہے۔ ابھی فیصلہ ان دنوں ہوا ہے جن دنوں خود جنرل باجوہ لندن میں موجود تھے، اور ان کی بھی نواز شریف سے ملاقات کے حوالے سے خبریں گردش میں تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ سطح پر کہیں نہ کہیں اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، یہ اب سیکورٹی رسک ہے، اور انف از انف۔ اس دعوے کو دیکھا جائے جاوید لطیف صاحب کے، تو پھر تو ان کی گرفتاری کے لیے حکومت ایسٹ کر سکتی ہے، لیکن جو حکومت کی اپنی چال چلن پہ کو دیکھا جائے تو مکھی بھی نہیں مار سکتے، تو اس لیے اب یہ میرا خیال ہے بڑا امتحان ہے شہباز شریف صاحب کا، کیونکہ وہ بالکل کوشش یہ کر رہے ہیں کہ معاملہ خراب نہ ہو، اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کی کوشش یہ کہ چونکہ ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے، ڈالر جو ہے کمزور ہو رہا ہے، روپیہ تگڑا ہو رہا ہے،
اور بہت ہی پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں. سعودی عرب سے 4 ارب ڈالر کی جو آپ کو مل رہی ہے ریلیف مل رہی ہے, اور تیل آپ کو مل رہا ہے $200 ملین کا 1 سال کی ادھار. تو یہ بڑی اچھی خبریں ہیں. اور IMF کے ساتھ آپ کا معاہدہ اسی ماہ کے آخر میں میچور ہو جائے گا, اور اگلے ماہ اس کی آپ کو اس کے پیسے مل جائیں گے. تو یہ اگر عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو پھر معیشت جو ہے وہ کدھر جائے گی. تو اس وقت یا تو معیشت کو بچا لیا جائے یا پھر اپنے سیاسی جو وہ مقاصد ہے وہ پورے کر لیے جائے. لیکن جو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے, ووٹر سپورٹر, وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ جس طرح ان کی قیادت کے ساتھ عمران خان صاحب نے سلوک کیا تھا, ویسا ہی سلوک عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ مواقع عمران خان صاحب کو ملے ہوتے تو انہیں چونکہ سارے اندر کر دینا سی. عمران خان صاحب نے کسی کو نہیں چھوڑنا تھا, اور تو اسی لیے وہ ان کو ڈیرنگ کہا جاتا ہے کہ وہ بولڈ فیصلے لینے میں بڑے تگڑے ہیں. تو ایک طرف پنجاب حکومت جو ہے وہ کھل کر کھیل رہی ہے, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء کور مشیران کو گرفتار کرنے کے لیے پوری طرح حرکت میں ہے. عطاء طلب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, اور ان کو کسی جگہ پہ کسی تقریب میں خطاب کرنا تھا پنجاب میں, تو وہ ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں پہنچ گئی تو وہ نہیں آئے. تو اس پر پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے پھر ٹویٹ کیا کہ جناب آپ آئے نہیں, ہم نے آپ کے لیے کافی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. تو ایک طرف حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء وہ ان کی گرفتاری کا خطرہ ہے اور گرفتاریوں سے بچ رہے ہیں, جبکہ دوسرے پنجاب حکومت جو ہے وہ کھل کر کھیل رہی ہے. شہباز گل کو انہوں نے جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور کھل کر فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے. اور عثمان بزدار کا کیس 900 کنال اراضی والا, اس کے لیے انہوں نے بڑے آرام سے اینٹی کرپشن کا DG تبدیل کیا, رانا عبدالجبار, اور اپنی پسند کا DG لگایا اور عثمان بزدار کو اس کیس میں بری کروا دیا. اب وہ فرق ہوگی کیس ختم کرانے میں کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس پہ کوئی چیف جسٹس کوئی عدالت کو نوٹس نہیں لے گے, کیونکہ پھر لاڈلے کا کیس ہے. تو یہاں پر یعنی وہ کہتے ہیں نا, یہ کہنے والے پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ کمپنی نہیں چلے گی, یہ کمپنی واقعی نہیں چل سکتی جب تک نواز شریف اس کھیل کا حصہ نہیں بنتے. کیونکہ مین پلیئر وہ ہے کہ نواز شریف کی واری نہیں آئی اور وہ اس کھیل میں نہیں آئے تو پھر عمران خان صاحب چھائے رہیں گے. یعنی جس حکومت سے 3 جج پنجاب حکومت چھین کر لے گئے اور یہ اطمینان سے بیٹھے ہیں, یعنی فرق کو نہیں پیا. آپ دیکھیں پنجاب حکومت چلی گئی اور ادھر ٹھنڈ پروگرام ہے, تو ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ خاصا بے چین ہے, تڑپ رہا ہے, وہ بیچارہ دعائیاں دے رہا ہے کہ ایک ہی ہو رہا ہے ساڑھے. اصل تکلیف جو ہے وہ ان کے ووٹر سپورٹر کو ہو رہی ہے کہ ان کی حکومت جو اس کے اندر ٹھنڈ پروگرام میں کیوں ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی اس طرح کا کوئی چیز نہیں جس سے کارکنوں کو موٹیویشن ملے. یہ اب کارکن بھی میرا خیال ہے جو آج کا دور ہے اس میں کارکن بھی اپنی قیادت کو بریو دیکھنا چاہتے ہیں, بہادر دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی بھی جماعت اپنے لیڈرشپ کو بزدل نہیں دیکھنا چاہتی. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہر جگہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, اس کا ان کا مین سلوگن ہے. تو یہ وہ اپنی بہادری کو ہر جگہ پہ پریزنٹ کرتے ہیں, شو کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی ہمت نہیں کہ مجھے ہاتھ لگا دے اور میں نے. تو اس طرح دوسری طرف دیکھیں تو یہ قیادت جو ہے وہ ڈری بیٹھی ہے, اور وہ جو یعنی اگر عطاء طلب گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ کسی جلسے میں نہیں آئے گا اور پھر پنجاب میں پولیس ان کے پیچھے پڑی رہے گی اور رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے پلان بنائے جا رہے ہوں گے, تو پھر فیڈرل حکومت کیا کر رہی ہے؟ پھر وہ صحیح کہتے ہیں نا یہ اسلام آباد تک حکومت رہے گی. تو شہباز شریف صاحب کی کو ہمت دکھانی ہوگی, بہادری دکھانی ہوگی, یہ وقت ہے. وہ بڑی باتیں کرتے ہیں ملک بچانے کی اور اس کی, لیکن ان کی جو اپنی جماعت ہے اور اپنا ووٹ بینک ہے وہ نہیں بچے گا. اب دیکھنا یہ کہ وہ نواز شریف کے اس فیصلے کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ نواز شریف تو اپنا فیصلہ انہوں نے اپنے پیغام پہنچا دیا کہ جناب پڑھ لو عمران خان ہوں, اور پڑھنا کن نے پکڑنا تو شہباز شریف گورنمنٹ نے نا. تو ابھی تک تو یہ ٹھنڈ پروگرام میں سوئے پڑے ہیں. اگر یہ تھوڑی سی ہمت پکڑیں گے, تھوڑا سا دیکھیں شہباز گل گرفتار ہوئے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی, عمران خان بھی گرفتار ہو جائیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی. اور اگر قانون میں یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کو آپ ایسے اٹھا لیں, اگر عمران خان کی گرفتاری بنتی ہے پہلے تو دیکھنا پڑے گا عمران خان کی گرفتاری کس کیس میں بنتی ہے. اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں عمران خان مطلوب ہے, ان کی گرفتاری ہے, 25 مقدمات میں تو ان کی عدالتیں ضمانت دے چکی ہیں, اور اس کیس میں بھی وہ ضمانت کرا لیں گے جس کیس میں الیکشن کمیشن نے ان کے اکاؤنٹس کی بات کی ہوئی ہے. تو FIA کے خلاف جو 10-12 لوگ تھے جن کو FIA نے کال اپ نوٹس دیا ہوا تھا, ان کے سامنے تو وہ بندے پیش ہی نہیں ہوئے.
یعنی عمران اسماعیل، اسد کیسر، محمود رشید، کوئی بھی پیش نہیں ہوا ایف آئی اے کے سامنے. تو جو ایف آئی اے اپنے نوٹس کے اوپر عمل نہیں کرا پا رہی اور عدالتوں نے اسے روک دیا ہے کہ آپ کسی کو بلا نہیں سکتے، وہ ایف آئی اے عمران خان صاحب کو کیسے گرفتار کر سکے گی؟ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کیسے ہوگی، کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ حکومت کے پاس اس کا کوئی پلان ہوگا. نواز شریف صاحب کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن پھر طریقہ بھی انہیں دسنا پڑے گا کہ کنج پھڑنا ہے. تو وہ طریقہ بھی بتا دیں تو ہو سکتا ہے حکومت اس پہ عمل درآمد کر لے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.